بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ذکر الہی، اور یہ تیسرے چیپٹر کا آخری لیکچر تھا۔ آج سے ہم چوتھے چیپٹر کا پہلا لیکچر پڑھیں گے۔ اس میں سبق کا عنوان ہے قرآن اور اس کا تعارف۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن اور اس کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قرأ سے بنا ہے۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قرأ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا یا جمع کرنا۔ اگر ہم اس کے لفظی معنی پڑھنا کو لیتے ہیں تو اس حوالے سے یہ معنی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس ہی ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور اگر اس کا معنی کرتے ہیں جمع کرنا تو بھی صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام علوم کو جمع کر دیا ہے۔ یہ تمام علوم کا خزینہ ہے۔ اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے متعلق جن علوم و معارف کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس میں بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جو قرأ سے بنا ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پڑھنا یا جمع کرنا۔ قرآن مجید کا اصطلاحی معنی، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو آخری پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تقریباً 23 برس کے عرصے میں 23 برس کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوتی رہی۔ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ عربی میں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ القرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ کتاب ہے جو ایک خاص رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ المکتوب فی المصاحف، صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ المنقول عنہ، جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی گئی ہے تواتر کے ساتھ، یعنی اس قدر کثیر لوگ اس کتاب کو نقل کرنے والے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، بلا شبہۃ، اور اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس کے پھر کچھ اسماء ہیں، کچھ نام ہیں۔ اسماء القرآن سے مراد قرآن مقدس کے نام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہیں، صفاتی نام بھی ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بھی ہیں، صفاتی نام بھی ہیں۔ ایسے قرآن مقدس کے بھی چند نام ہیں۔ حضرت امام زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البرہان میں قرآن مجید کے 55 نام ایسے ذکر کیے ہیں جن کا نام خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ 55 نام ایسے ذکر کیے جن کا نام خود قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، النور روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب، اسی طرح المجید بزرگی والی کتاب، الکتاب ایک خاص کتاب جو صحیح معنوں میں کتاب کہلانے کے حقدار ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کا مدت نزول کیا ہے، یعنی معلومات قرآن تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ مدت نزول تقریباً 23 برس میں قرآن مقدس آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ قرآن مقدس کی کل آیات 6236 آیات
مشہور قول 6666 جو کہ درست نہیں ہے۔ کل پارے قرآن مقدس کے کل 30 پارے ہیں، کل صورتیں قرآن مقدس کی کل 114 صورتیں ہیں۔ پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28۔ کل رکوع 558، لیکن مشہور 540 کا قول ہے، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کل منزلیں قرآن مقدس کی کل 7 منزلیں ہیں۔ یہ اس لیے مقرر کی گئیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن مقدس کو ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہتا ہے، 7 دن میں ختم کرنا چاہتا ہے، تو ایک منزل روزانہ پڑھ لے، ایک ہفتے میں اس کا قرآن مقدس ختم ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت قرآن مقدس میں 14 مقامات ایسے ہیں جن پر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ کاتبین وحی لکھنے والے اصحاب جنہوں نے قرآن مقدس کو لکھا، تقریباً ان کی تعداد 40 کے قریب ہے۔ تعداد حروف قرآن مقدس کے کل حروف کتنے ہیں؟ 3,23,760۔ کل حروف کی تعداد 3,23,760، یہ قرآن مقدس کے کل حروف کی تعداد ہے۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، سب سے بڑی آیت تجارت ہے جو اللہ تبارک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ آیت تجارت کہلاتی ہے، اور سب سے بڑی آیت قرآن مقدس کی یہی آیت ہے۔ سورۃ توبہ قرآن مقدس کی ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ قرآن مقدس میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 4 مرتبہ آیا ہے۔ نزول قرآن مقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہوئی، 41واں سال شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں عبادت کی غرض سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کئی راتیں تک مسلسل غار میں گزارتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب آتا، دن میں اس کی تعبیر سامنے آ جاتی، یعنی رؤیا صادقہ، سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے کہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن، اور فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے کہاں تشریف فرما تھے؟ غار حرا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طلب ہدایت، حق کی تلاش اور جستجو کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے پیغمبر آپ تلاش حق میں سرگرداں تھے تو اللہ نے آپ کو راہ دکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمائے، ایک فرشتہ آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں گلے، اور آپ کو ایسا زور سے دباتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس رہی ہیں، بڑی شدت محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں اقرأ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ انہوں نے گلے لگا کے دبایا، اور پھر جب یہ کہا اقرأ یا محمد،
آپ نے فرمایا میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سہبارہ انہوں نے ایسے کیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری تھا۔ آپ خوف اور کپ کپی کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ جب آرام اور سکون حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ اور قصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، سنایا۔ فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ وہ تسلی کن الفاظ میں دی؟ وہ یوں دی، آپ نے فرمایا آپ کو اللہ تعالی ہرگز ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کو باہم ملاتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، مشکل میں پھنسے لوگوں کی مشکلات کا حل نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ ورقہ بن نوفل یہ وہ آدمی ہیں جو عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے تورات کا عبرانی سے عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا، انجیل کا بھی عبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنا سارا واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ نے بھی بتایا، تو وہ کہنے لگے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا تم پر پیغام لے کر آئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ عربی میں اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب ہی کی عظمت بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ہر قسم کی آلائشوں سے دور رہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر یہ وحی نازل ہوئی، سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مسلسل، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تک رہی۔ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں۔ اس وقت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، جسے ہم تکمیل دین والی آیت بھی کہتے ہیں۔ یہ وحی نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو پھر قرآن مقدس کی یہ آخری آیت ہے۔ قرآن مقدس کی 2 ترتیبیں ہیں، 2 ترتیبیں، ایک کہلاتی ہے ترتیب نزولی، دوسری کہلاتی ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے؟ ترتیب نزولی سے مراد قرآن مقدس کی وہ ترتیب جو جس ترتیب سے قرآن مقدس نازل ہوا، جس لحاظ سے اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی اور آخری وحی کون سی ہوگی؟ تکمیل دین والی آیت یعنی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ یہ ہے ترتیب نزولی۔ دوسری ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ ترتیب توقیفی سے مراد یہ ہے کہ قرآن مقدس کی وہ ترتیب
جو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے متعین فرمائی، یعنی موجودہ ترتیب کہ پہلی سورت سورۃ فاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی ترتیب توقیفی۔ تو آج ہم نے مختصر سا قرآن مقدس کا تعارف پڑھا اور نزول قرآن کے کچھ دور پڑھے، قرآن کی ترتیبیں پڑھی ہیں۔ اس میں مختصر سوال بھی بن سکتا ہے کہ قرآن کی کتنی ترتیبیں اور وہ کون کون سی ہیں، یا مختصر یوں بھی سوال بن سکتا ہے ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے یا ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔